ہمارے انڈیا الائنس کے کینڈیڈیٹ میاں الطاف صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ضلع کے صدر اور فارمر منسٹر شبیر احمد خان صاحب، رتن لال گپتا جی، سائیں رشید صاحب، شفقت میر صاحب، ایکس ایم ایل اے اسلم خان صاحب، رشید وانی صاحب، رحمان سنگھ جی، مظفر خان صاحب، جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ 1 منٹ کا ٹائم ہے، جن کا نام نہیں میں لے سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ میاں صاحب، آج ہم سب لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کو جب انڈیا الائنس کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا تو ہمارے 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جموں کی لڑائی کشمیر کے ساتھ تھی، کشمیر کی لڑائی جموں کے ساتھ تھی۔ اگر جموں میں کوئی کام ہوتا تھا، ایمز جموں میں آتا تھا تو کشمیر میں کرائی ہو جاتی تھی، اگر کشمیر میں کوئی چیز ہوتی تھی جموں میں کرائی ہوتی تھی۔ جب یہ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی بنائی گئی تو اس کے 2 ڈسٹرکٹ جموں میں اور 2 ڈسٹرکٹ کشمیر میں رکھے گئے۔ لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو جموں والوں نے بھی پیار دیا، جموں والوں نے بھی ایکسپٹ کیا اور کشمیر والوں نے بھی ایکسپٹ کیا۔ دوسرا احسان آپ کا ہم پہ یہ ہے کہ ہم یہاں رجوری پونچھ میں ایک ذات برادری کی ایک بیماری تھی کہ اگر ایک پہاڑی کمیونٹی کا کوئی کھڑا ہوتا تھا تو گجر تھوڑا ان کو سپورٹ کرنے میں ہچکتاتے تھے، اور اگر گجر کمیونٹی کا کوئی کھڑا ہوتا تھا اور پہاڑی کمیونٹی کے لوگ ہچکتاتے تھے۔ لیکن آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ جتنے پہاڑی کمیونٹی کے ہو، اتنے گجر کمیونٹی کے بھی ہو، جتنے مسلم کمیونٹی کے ہو، اتنے ہندو کمیونٹی کے بھی ہو، آج سارے لوگوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم اس ذات پات برادری سے اوپر اٹھ کے آپ کو یہاں سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بھیجیں گے۔ میاں صاحب، آپ یہاں آپ دیکھیں گے کہ الائنس مضبوطی کے ساتھ یہاں کام کر رہا ہے، اور کانگریس کی قیادت، چاہے راہل جی ہو، ہمارے پریزیڈنٹ وقار صاحب ہو، شبیر خان صاحب ہو، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ آپ نے گھر گھر جا کر، بوتھ بوتھ پر جا کر ہم نے انڈیا الائنس کو کامیاب کرنا ہے، اور یہاں 6 کی 6 سیٹیں اور سینٹر کے اندر ہم نے کانگریس کی سرکار بنا کر یہاں کامیابی کرنی ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے شکریہ کہا تو اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہاتھ کھڑے کر کے ہم میاں صاحب کو آشواسن دے کہ ہم یہاں سے بھاری اکثریت میں 100% پولنگ کر کے یہاں جتائیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے۔ شکریہ۔ بالکل وقت کی بڑی قلت ہے، 1:30 بجے اذان ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور ہے میاں صاحب کی بات آج ہم نے سنی ہے۔ کافی میرے ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور رجوری پولیس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ میاں صاحب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چاہے ہم یہ کہیں کہ ہم نے 47 ہو، 65 ہو، 71 ہو، ٹیم جموں کا ہم لوگ شکار ہوئے، ہم لوگ کئی بار گزرے اور کئی بار آباد ہوئے، یہ سب چیزیں جو ہے میاں صاحب کے جو ہے وہ نوٹس میں ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ بارڈر ایریا ہونے کے ناطے آپ لوگوں نے بڑی تکلیف اور مصیبتیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں، اور پھر بیچ میں ملیٹنسی آ گئی، اس سے اور زیادہ نقصان جو ہے ہم لوگوں کا جو ہے وہ ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عرصہ ہم لوگ رات کی سانس جو ہے وہ لینے سٹارٹ ہوئے۔ پھر 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات یہاں پہ بنائے گئے، ہماری ریاست ہم سے چھینی گئی، ہمیں یوٹی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ آج جب ہماری سرکار تھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنی لسٹیں جو ہے ہم نکالتے تھے، کتنے ٹیچر ہمارے لگتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 سکول میرے زون سے جو ہے وہ بند کیا گیا پچھلے 6-8 سال میں۔ جو 100 سکول، جو مطلب کتنی آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اسٹوڈنٹس ہمارے نئے سے نئے آ رہے ہیں، لیکن سکول نئے کھولنے کی وجہ سے سکول جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کتنے ڈیلی ویجر ہمارے جو ہے وہ آج بے روزگار ہیں، کتنی ہماری آشا ورکر جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اس وقت تک ان کی پے کا مسئلہ ہے، آنگن واڑی ہماری ورکرز ہیں، GRS ہیں، SPOs ہیں، کتنے یہاں بے روزگاری جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہے۔ اور پیچھے جو ایک سروے ہوتا اس میں جموں کشمیر جو ریاست ہے پورے دیش میں جو ہے وہ ٹاپ ہے بے روزگاری میں۔ آج حالات اس قدر 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے اندر ایسے حالات بنے جو بیان نہیں ہم کر سکتے، اور ہمیں جو اپنے ملک نے طاقت دی ہے، آئین ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جس نے ہمیں طاقت دی ہے، جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں، نہرو جی کی قیادت میں، اور کئی پرائم منسٹر ہمارے اس دیش کے لیے ایکتا کے لیے، کھڑتا کے لیے شہید ہوئے، چاہے اس میں محترمہ اندرا گاندھی جی ہوں، راجیو گاندھی جی ہوں،
لیکن یہ ساری بڑی طاقت ہمارے پاس ہے جس کا صحیح استعمال ہم نے 25 تاریخ کو جو ہے وہ کرنا ہے. اور 25 تاریخ کو جو پاور ہمارے پاس ہے اگر ہم نے وہ پاور صحیح استعمال نہ کی اور پھر ایسے ہی حالات جو ہے وہ بنے رہیں گے, پھر ہم کہتے رہیں گے کہ بے روزگاری یا دوسری بڑی چیزیں ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جب ہم 25 تاریخ کو سب گھر سے نکلیں گے, ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت سے میاں صاحب کو جو ہے وہ کامیاب کریں گے. انشاءاللہ میاں صاحب جو ہے وہ ہندوستان کو مقدس کوش میں جا کے ہماری یہاں کی نمائندگی کریں گے, ہمارے یہاں کے مسائل اٹھائیں گے, چاہے یہاں کا منجا کوٹ کا ڈگری کالج ہو, چاہے یہاں کے اور مسائل ہوں, چاہے یہاں کا ٹوریزم ہو, بارڈر ٹوریزم ہو, چاہے لوکل ٹوریزم ہو. کتنی خوبصورت جگہ ہمارے پاس ہے. یہ سارے مسائل ہم یہاں سے پروجیکٹ بنائیں گے, میاں صاحب کی خدمت پہ لے جائیں گے, میاں صاحب وہاں سے کریں گے. اور سب سے بڑی بات میں جو آپ کو کہہ دوں کہ میاں صاحب کے جیتنے کے بعد ان کی جو طاقت ہے وہ راہل گاندھی جی کو جائے گی, انڈین نیشنل کانگریس کو جائے گی, اور دلی کے اندر انشاءاللہ ہماری کانگریس کی جو سرکار ہے وہ بنے گی. میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں بھارت سنگھ سولنکی صاحب جو ہمارے جموں کشمیر کے انچارج ہیں, کل میری ان سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ رجوری اور اننت ناگ کا کیا ہے, آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم نے ان کو یقین دلایا, ہمارے جو جموں کشمیر کے صدر ہیں کانگریس کے وقار رسول صاحب, جی امیر صاحب, یہ جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں سارے جو ہے وہ فون پہ رابطہ رکھا ہوا ہے. اور ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ میٹنگ کی ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کی میاں صاحب, اور ہم نے اسی دن اپنے سارے بلاک صدور صاحبان کو, ہمارے جو ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہے, ڈسٹرکٹ سیکرٹری ہے, سب کو یہ گزارش کی کہ آپ نے جو ہے ہمارا الائنس ہے اور اس الائنس کو جو ہے ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور میاں صاحب جو ہمارے الائنس کے امیدوار ہیں انشاءاللہ ان کو جتانا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2026 میں جو ڈی لمیٹیشن دوبارہ ہوگی, رجوری پنچ کا اپنا ممبر پارلیمنٹ ہوگا, اس میں میاں صاحب جو ہے ہماری مدد کریں گے. اور انشاءاللہ رجوری پنچ کا جو ہے ہمارا اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ جو ہے سیٹ بنے گی. ہمارے غنی ملک صاحب جو ہمارے فارمر کیبنٹ منسٹر ہیں وہ ہمارے بیچ پہنچے ہیں. میں ان کا تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ بھائی, میڈیا میں تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاؤ, مہربانی ہوگی. میرے بھائی شبیر خان صاحب, رتن لال جی, سائی رشید صاحب, اسلم صاحب, مظفر صاحب, افتخار صاحب, شفایت جی, سجاد طارق صاحب, سجاد مرزا صاحب, نسیم لیاقت صاحب, شفقت صاحب, بہت سارے اور ایسے نام ہیں. اگر میں ان سب کا نام لوں تو آپ کا وقت, آپ قیمتی وقت ہے, آپ صبح سے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر آئے ہوئے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے عہدیداران, ڈی ڈی سی عمران حضرات, ایکس ڈی ڈی سی محفوظ صاحب, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آداب. اس گرمی کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں, میں ذاتی طور پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انڈیا الائنس کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا اتنے جوش و خروش سے اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سب کا ووٹ بھی ہمارا ہے اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ. اس سے پہلے 2 بار میں یہاں پہ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ کے لیے کمپین کرنے آیا. ایک بار تو ہم 2009 میں آئے تھے, ہیلی کاپٹر میں یہاں پہ جلسہ کیا تھا ایک بار, اس کے بعد آنے کا موقع ملا اور پھر وقت بدلا تو آج کانگریس والوں کو میری کمپین کرنی پڑ رہی ہے. جو 2 بار میں نے پہلے اسی علاقے میں نے بھی 2 بار جلسوں کو خطاب کیا تھا. تو آج جو یہ انڈیا الائنس بنا پورے ملک میں, اور اب یہ پورا چیلنج بن گیا ہے بی جے پی کے لیے, اس کی اب لہر چل رہی ہے, وہ کسی میرے ذاتی فائدے کے لیے یا شبیر صاحب کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بنا, یا مظفر صاحب کے ان کے فائدے کے لیے نہیں بنا. یہ جو کچھ اس ملک میں پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے,
جو اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، جو اس ملک میں نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے، جو اس ملک میں کرپشن ہے، جو اس ملک میں مہنگائی ہے، جو اس ملک میں بے روزگاری ہے، یہ چیزیں، یہ الائنس اس کے خلاف بنا ہے. یہ کسی ذات کے لیے نہیں بنا ہے کہ اس میں راہل گاندھی جی کو کچھ ملے گا یا فاروق صاحب کو ملے گا یا نہیں ملے گا. یہاں کیجریوال کو بھی اکٹھا ہونا پڑا، ممتا بنرجی کو بھی اکٹھا ہونا پڑا، CPIM کو بھی اکٹھا ہونا پڑا. تو یہ غریب لوگوں کے لیے اکٹھا ہونا پڑا، اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھا ہونا پڑا. ہندوستان اگر پوری دنیا میں مشہور ہے تو وہ اپنے سیکولرزم کے لیے، وہ اپنی جمہوریت کے لیے، وہ آزاد عدلیہ کے لیے، وہ آزاد پریس کے لیے. تو ہم ہندوستان کو جمہوری ہندوستان رکھنا چاہتے ہیں، ہماری لڑائی اس کے لیے. ہم ہندوستان کو ایک سیکولر ہندوستان رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جمہوریت بھی خطرے میں ہے، یہاں کا سیکولرزم بھی خطرے میں ہے. اس لیے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اسی لیے ہم بھی آپس میں جڑ رہے ہیں. اور ہم جب آپس میں جڑے تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات سے خوشی ہوئی. ہر آدمی جو ہے جموں کشمیر کا